بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو ایک ایسے واقعے پر ہے جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم ایک واقعہ بیان کریں گے جو ایمان افروز ہے۔ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدینے کی پرسکون رات تھی، چاندنی چھتوں پر اتر چکی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، چہرے پر جلال، دل میں جمال اور آنکھوں میں رب کی خصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور عاجزی سے قیام فرماتے، سجدہ کرتے اور امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتے۔ اسی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آنے والے نسلوں کو لرزا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ بدصورت، نحیف اور روتا ہوا مخلوق میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی، بدن پر زنجیروں کے نشانات اور آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں جس نے کبھی سجدہ کرنے سے انکار کیا، میں ابلیس ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو روتا کیوں ہے؟ تجھے تو تکبر نے برباد کیا۔ ابلیس بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا آیا جب میں نے دیکھا کہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو بھی معافی مل رہی ہے۔ وہ لوگ جو مجھ جیسے گناہ کرتے ہیں، لیکن ایک سجدہ، ایک توبہ اور تیرا درود انہیں بچا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مایوس ہے رحمت خدا سے؟ لیکن میرا رب رحمت والا ہے، میری امت کو کبھی مایوس نہ کرنا۔ یہ خواب صرف خواب نہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح صحابہ کو یہ واقعہ سنایا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرزنے لگے۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت کی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ابلیس بھی ہماری بخشش پر حسد کرتا ہے۔ اس واقعے کو ایک عام مسلمان یونس نے سنا۔ وہ ایک بد کردار انسان تھا، کبھی نماز نہ پڑھی، ماں باپ کی خدمت نہ کی اور ہر وقت گناہوں میں ڈوبا رہتا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا، اس کا دل کانپ گیا۔ اگر شیطان بھی روتا ہے امت کی بخشش پر، تو میں کیوں نہ باز آؤں؟ یونس نے وہ رات آنسو میں گزار دی۔ اس نے پہلی بار فجر کی اذان سنی اور مسجد گیا۔ امام نے جب رکوع کیا، یونس نے بھی جھک کر پہلا سجدہ کیا اور دل سے کہا، یا اللہ، میں وہ نہیں جو تیرے بندوں میں شمار ہوں، لیکن مجھے ان میں شامل کر لے۔ جو تجھ سے معافی مانگے اور جو تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ وہ سجدے اس کی زندگی کا موڑ تھا۔ یونس نے اپنے ماضی سے توبہ کی، اس نے لوگوں سے معافیاں مانگی، رشتہ داروں سے ناطہ جوڑا، ماں کے قدموں میں بیٹھا
اور ہر دن اپنے رب کے لیے وقت کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، یونس کی داڑھی سفید ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں خشیت، چہرے پر سکون اور زبان پر ہمیشہ درود شریف رہتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا، یونس بستر پر تھا اور آہستہ آہستہ سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا۔ فرشتے نے کہا، اے یونس، اللہ نے تیرے گناہوں کو اس دن معاف کر دیا تھا جس دن تو نے دل سے سجدہ کیا تھا۔ فرشتے کے ساتھ جنت کے خوشبودار پھول اور نور کے فرشتے بھی آئے۔ یونس مسکرایا اور اس کی روح پر سکون انداز میں پرواز کر گئی۔ اس کے جنازے میں شہر بھر کے لوگ آئے اور امام نے کہا، یہ وہ شخص تھا جس نے شیطان کے رونے سے سبق سیکھا اور رب کی رحمت سے جنت کا راستہ پایا۔ ناظرین، ہمیں بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی بسر کی، ہمیں وہ سیکھنا ہے۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، نرمی سے پیش آئیں، صلہ رحمی کریں۔ اگر کوئی ہم سے برا سلوک کرے تو اس سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو کمنٹس کر کے ضرور ہماری اصلاح کیجیے گا، ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں، احبابوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔